بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی شخصیت کی عظمت کو اور اس کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا ہو تو ہم ہمیشہ اس شخصیت کے حالات پہ اس طرح روشنی ڈالتے ہیں کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخصیت نے اپنی ساری زندگی غربت میں، مفلسی میں اور بے چارگی میں اور بے بسی میں گزاری ہے۔ جبکہ ہم اگر کسی شخصیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے کے لیے اس کے تمام حالات کو سمجھنا اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی شخصیت یا کوئی انسان جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، اگر ہم اس کے بارے میں غربت اور فقر اور تنگ دستی کو بیان کریں گے تو اس سے اس کی عظمت اور اس کا مقام بلند ہوگا۔ اگر ہم یہ بیان کریں گے کہ وہ دولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا تو اس سے شاید اس کی شان میں کمی واقع ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہی ہمارا رویہ ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے بات کریں یا صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں یا صالحین، تابعین، بزرگوں کے بارے میں بات کریں تو ہمیشہ ہم یہاں سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ہم جب اس شخصیت یا اس انسان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور بائیوگرافی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جہاں پر تنگ دستی وقتی طور پر آئی اور وہ وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد سہولت اور آسانی اور خوشحالی بھی آئی۔ یہی معاملہ انبیاء علیہم السلام کی حیات مبارکہ کا بھی ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت حیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں آپ کی زندگی میں تنگ دستی اور آپ کی زندگی میں ہمیں اسرت بھی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں آپ کی زندگی میں آسانی، خوشحالی اور آپ کی زندگی میں سہولت بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی بات کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی یہ دونوں پہلو موجود تھے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی راہ میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بہت سے حالات ایسے ان پر بیتے اور وقت آیا کہ جب انہوں نے فاقہ بھی کیا، انہوں نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے اور انہوں نے تنگ دستی کا وقت بھی گزارا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سہولت بھی دی۔ یعنی خاص طور پر مدینہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور مکہ کی زندگی کو، یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو ایک عرصہ تنگی کا بھی آیا۔ مدینہ میں بھی اسی طرح ہجرت کر کے جب وہ آئے تو مدینہ کہ شروع میں تنگی کا زمانہ بھی آیا، لیکن غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے اور دیگر غزوات ہیں، جنگیں ہیں، اس کے بعد پھر مال غنیمت اور اس سے سہولت بھی پیدا ہوئی، اور پھر جب ایک ریاست قائم ہو گئی اور پھر اسلامی ریاست وسیع ہوتی چلی گئی اور دنیا میں قائم ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ صحابہ کی زندگی میں بھی کشائش اور سہولت اور آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں، اور اس وقت صورتحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ کہ جو انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اور بزرگوں کی زندگیوں سے صرف اور صرف فقر کو اور فاقوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں اتنی سہولت، مال اور دولت جب نظر آتا ہے تو لوگ ہمیشہ معترض ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور صالحین کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی تنگی کی زندگی گزارتے تھے، تو ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے اور یہ اتنی سہولت سے زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ تو اس لیے جب بھی کسی بھی شخصیت کی بائیوگرافی کو، حیات مبارکہ کو بیان کیا جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کے دونوں پہلوؤں کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے کہ اگر ان کی زندگی میں کبھی تنگ دستی تھی، فاقہ تھا، تو ان کی زندگی میں پھر آسانی بھی پیدا ہوئی، آسائش بھی آئی، یعنی یہ دونوں چیزیں
ان کی زندگی میں اپنے مرحلے پر اور اپنے وقت پر موجود تھیں۔